یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے لوگوں، یہ قرآن کی بے حرمتی کا مہینہ نہیں۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں پورا پڑھنا فرض ہے۔ نہیں جناب، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ہاں سنت ہے اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ رمضان کے مہینے میں پورا قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے اور وہ پورا پڑھنے کی چکر میں قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہوئے پڑھتے ہو تو تمہارے لیے ثواب کا باعث نہیں، گناہ کا باعث بن جائے گا۔ یہ تمہارے لیے ثواب کا باعث نہیں بنے گا، اس سے تمہیں ثواب نہیں ملے گا جو تم رٹی لگا کر توتوں جیسا پڑھتے ہو، تم ایسا پڑھتے ہو کہ کسی سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھو تمہیں جب کوئی کمپنی کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ملتا ہے تو تم کیسے پڑھتے ہو؟ تمہارے گھر کا 10 لاکھ کا ایگریمنٹ بنتا ہے تو تم کیسے پڑھتے ہو؟ جب تمہارا کئی بانڈ پیپر پر کچھ لکھا جاتا ہے تمہارے تعلق سے، تم کیسے پڑھتے ہو؟ وہ اہمیت کی چیز ہے، سمجھ کر رک کر پڑھتے ہو۔ کہیں میرے خلاف تو کوئی سازش نہیں اس بانڈ پیپر میں، اس ایگریمنٹ میں میرے خلاف تو کچھ نہیں لکھا ہے، کیا کوئی اور باتیں تو نہیں لکھی ہے؟ جب تمہارے اپنے ذاتی فائدے کی بات آتی ہے تو تم سمجھ کر رک کر پڑھتے ہو۔ انسان کا لکھا ہوا ہوتا ہے، تم رک کر پڑھتے ہو تاکہ ذاتی نقصان نہ ہو جائے، اور رب کے کلام کی بات آتی ہو تو تم کیسے پڑھتے ہو؟ خبردار وہ حافظ قرآن سے مخاطب ہونا چاہتا ہو جو قرآن کے حافظ تو ہیں لیکن یہ قرآن کو پیسہ کمانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، امام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے کہا، جو کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر دنیا کمانے کی خاطر، پیسہ کمانے کی خاطر، عزت کمانے کی خاطر، گھر بنانے کی خاطر دین اسلام کا کوئی نیک عمل کرتا ہے، کیا کہا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے؟ جو کوئی شخص اس دنیا کے اندر دین کا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دنیا کما لو، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ گھر بنا لو، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ پیسہ کما لو، تو امام محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں رب تعالی اسے اس دنیا کے اندر اس کا بدلہ وہی دیتے ہیں جو وہ مانگتا ہے، قیامت کے دن اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ وہ حافظوں سے مخاطب ہوں میں جو اس مقصد سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں کہ تاکہ تراویح پڑھانے کا زیادہ سے زیادہ پیسہ مل جائے۔ 20,000 25,000 50,000 اور 1,00,000 کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ کیوں جناب؟ ہماری آواز بہت اچھی ہے، ہم بہت اچھی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں اتنا پیسہ چاہیے۔ او حافظو، تمہیں قیامت کے دن یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا قرآن پڑھنے پڑھانے کا، بلکہ تمہیں تو اس کا اجر دنیا میں عطا کر دیا گیا ہے پیسے کی شکل میں۔ پیسے کی شکل میں لوگوں قرآن مجید اس لیے نہیں آیا ہمارے پاس کہ ہم اس کی رٹی لگائیں، ہم اس کی رٹی لگائیں اور ایسے پڑھیں جس کا لفظ ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ اور لوگوں کا بھی بڑا عجیب معاملہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں 5 دن میں پورا قرآن پڑھ لوں گا، اس کے بعد ذمہ داری ختم۔ اللہ اکبر، یہ کہاں سے آیا تمہارے ذہنوں کے اندر؟ یہ بات تمہیں کہاں سے سمجھ میں آئی؟ رمضان تو 30 دنوں کا مہینہ ہے نا، رمضان میں رب تعالیٰ نے 30 دنوں تک مغفرت کا اعلان کیا ہے، رمضان میں رب تعالیٰ نے 30 دنوں تک رحمت عطا کرنے کا اعلان کیا ہے، رمضان میں رب تعالیٰ نے 30 دنوں تک برکت عطا کرنے کا اعلان کیا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو 5 دن تک تراویح پڑھ کر رمضان کا حق ادا ہو گیا تمہارا؟ تم یہ سمجھتے ہو اگر کہ 5 دن تراویح میں پڑھ لوں گا اور اس کے بعد بزنس میں لگ جاؤں گا، 3 دن کی تراویح پڑھ لوں گا پھر بزنس میں لگ جاؤں گا، 1 دن کی تراویح پڑھ لوں گا پھر تجارت میں لگ جاؤں گا، تو لوگوں رب تعالیٰ کے نبی نے یہ بد دعا کی ہے، ہلاک و برباد ہو جائے ایسا شخص، ہلاک و برباد ہو جائے ایسا شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ 1 دن کی تراویح پڑھنے سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی؟ گارنٹی ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو 3 دن کی تراویح پڑھ لینے سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی؟ گارنٹی ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو 10 دن کی تراویح پڑھ لینے سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی؟ نہیں لوگوں، یہ پورا مہینہ ہمیں کمر کس کر
کمر کو باندھ کر محنت کرنی ہے رب کے تعالیٰ کے حضور میں. رب تعالیٰ کے حضور میں ہمیں محنت کرنی ہے صبح و شام. اس کی بارگاہ ہمیں سجدے کرنے ہیں, اس کی بارگاہ ہمیں رکوع کرنا ہے, اس کی بارگاہ ہمیں قیام کرنا ہے, اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر گڑ گڑا کر صبح و شام افطار کے وقت یہ دعا کرنا ہے, مولا مولا یہ 11 مہینے تیری اطاعت ہم نے نہیں کی مولا. مولا ہم نے نمازیں بھی چھوڑی ہیں, ہم نے تیری نافرمانی بھی کی ہے مولا, ہم نے جھوٹ بھی کہا ہے, ہم نے سود خوری بھی کی ہے مولا. یہ رمضان کی رحمتوں کے مہینے میں ہماری مغفرت فرما دے مولا. مولا ہماری مغفرت فرما دے. یہ دعا کرنا ہے صبح و شام, تب مغفرت ہوگی.